جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، کہاں جائز ہے یارو یا علی یا غوث کا نعرہ، الہی المدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے، الہی المدد نعرہ لگایا تھا لگائیں گے، نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں، نہ ڈرتے ہیں کسی سے ہم، نہ بکتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ تسا دوستاں دا کی ایمان ہے؟ آمنہ دلال سچ فرمایا؟ میں حدیث دا ذمہ دار ہوں۔ الا من مات مشرکا، شرک دی حالت دے اندر موت آئیے، بندہ توبہ نہیں کر سکا۔ اے میرے سامنے رب العالمین دی لا ریب کتاب تے سورت دنا سورت النساء، مالک کائنات نے منظر بیان فرمایا ہے۔ سورت النساء آیت نمبر 116 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ شرک کرے دے موت آ گئی ہے، بندہ شرک کو توبہ نہیں کر سکا، اللہ کریم نے بالکل معاف نہیں کرنا۔ جیری گل اللہ دے قرآن پاک دی ہے وہ زبان آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی ہے، تے شرک تو علاوہ باقی جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ کریم جدے واسطے چاسی رحمت نال معاف کر چھڑے سی۔ لوگ آخر قرآن وکھرے تے حدیث وکھری ہے، نہ میرے بھائی، حدیث تا قرآن دی تشریح ہے۔ یہ میں سورت النساء دا حوالہ دکھایا ہے تے سورت دنا سورت المائدہ، یہ میرے سامنے 6واں پارہ کھلا ہویا ہے تے آیت نمبر 72 فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جیرے بندے اللہ نال شریک جب بنایا ہے، اسی حالت کے اندر موت آ گئی ہے، ایسے بندے تے اللہ جنت حرام کر چھوڑے نہ ہے۔ قرآن سچ ہے؟ سچ پر دوستاں نو سنے نہ ہونا، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، ٹھپے قرآن نو ہر کوئی مندہ تے کھلے نو مندہ کوئی ہوں، جے کر کھولو قرآن سنائیے سن کے نسدے سوئی ہوں، زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی ہوں، جنہ کلمہ دل دا پڑھیا جنت جاندے سوئی ہوں۔ اللہ اکبر۔ آؤ اللہ کریم دے قرآن دا انداز ہن اللہ دے قرآن تو پوچھاں شرک ہوندا کیویں؟ جاگتے بیٹھے ہو؟ جاگتے بیٹھے حاجی صاحب دا حکم آئی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کرنا ہے۔ میں اپنی گل دی تشریح وچ حضرت سلیمان علیہ السلام دا تذکرہ کرن لگا قرآن پاک وچوں، اے وکھے 19واں پارہ میرے سامنے ہے۔ مالک کائنات فرمین آیت نمبر 15 وچ وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين۔
مینو اللہ کریم ہون دی قسم ہے میں اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام نو میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نو دیتا اللہ کے دیتا ہے اللہ فرما دے علم تھی تو مسئلہ سمجھاونا ہے میں اللہ حضرت داؤد علیہ السلام نو تے حضرت سلیمان علیہ السلام نو علم عطا فرما علم غیب نا لگتے بیٹھے ہو علم غیب نا علم رب کعبہ دی قسم ساڈا عقیدہ ساری جماعت دا عقیدہ ساری امت دے بندے ایک پاسے جمع کرو تے امت دے بندیاں دا علم بھی ایک پاسے اکٹھا کرو اللہ دے پیغمبر دے علم دا مقابلہ نہیں ہو سکتا علم نبوت دے لحاظ نال علم رسالت دے لحاظ نال علم شریعت دے لحاظ نال پیغمبر دا سب تو اعلیٰ دے پہلا نمبر ہے لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ دی شان ہے یہ میرے سامنے 26واں پارہ تے سورت دنا سورت الحجرات رب العالمین دی لا ریب کتاب میرے سامنے فرمایا ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون شک نہ کرے اے کائنات والو آسمان دا غیب زمین دا غیب اگر جان دے تو صرف اللہ جان دے بات علم مل گیا ہے تے علم حاصل کرن تو بعد حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام دی زبان اتے کیڑا جملہ آئے ہے رب العالمین نو اے لفظ اتنے پسند ہیں اللہ نے قرآن پاک دا حصہ جا بنایا ہے حضرت داؤد تے حضرت سلیمان علیہ السلام باپ بیٹا کھڑ لگے جے سانو علم دیون والا اللہ تعالی الحمدللہ جاگتے بیٹھے ہو یہ گل میں کرنی ہے تسا ناراض ہو ویسے کرنی میں ہے سنتے بیٹھے ہو گل کرنی ہے انصاف کرو چل اللہ واسطے یہ قرآن پاک سامنے جس ویلے علم والی نعمت مل گئی حضرت داؤد تے حضرت سلیمان علیہ السلام کس دی تعریف کی تھی جڑے اللہ نو مندن او بول سن کس دی تعریف کی تھی اچا محبت نال دسے کہ دی تعریف کی تھی یہ میں اپو گل کی تھی جی بولو تو صحیح یہ قرآن سامنے ہے علم والی نعمت مل گئی تب باپ بیٹا آنکھن لگے الحمدللہ بڑے حوالے نا یہ 13واں پارہ میرے سامنے سورت دنا سورت ابراہیم کسے دوست نو شک ہوئے آگے نمبر سٹے دیا کہ آیت چیک کرے اے میں آیت نمبر 39 کھولی ہوئی ہے حضرت ابراہیم اے دا سوچا سارے دوست اولاد والے ہو تو سا بولنا ہے جرے صاحب اولاد ہو اولاد اللہ دی نعمت ہے کہ نہیں بولو تو صحیح یہ بات پتر نرینہ اولاد اللہ دی نعمت بہت بڑی جس ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ کریم نے 2 بیٹے عطا فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زبان سے آیا ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق میں نو بڑھاپے دے اندر وڈیری عمر وچ 2 بیٹے حضرت اسماعیل تے حضرت اسحاق دیون والا اللہ تعالی الحمدللہ حدیث پاک وچ آیا ہے الحمدللہ تملأ المیزان مانا سنو ایمان پیدا کرو آنکھن واسطے بھی سارے بھائی تیار روے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دن قیامت دے جیرے بندے دے اعمال والا پلڑا نیکیاں دا خالی ہویا الحمدللہ تملأ المیزان جیرے بندے نے دنیا دے اندر ایمان دے یقین دی حالت وچ ایک واری بھی الحمدللہ آکھا ہے
الحمدللہ والا کلمہ آ کے سارے خالی پلے نو بھر چھڑے سی سارے دوست محبت نال اچھا کھوچا الحمدللہ اچھا اچھا الحمدللہ اللہ نعمت دے وے بندہ تعریف کہندی کرے تسا ناراض ہوئے سو گل میں کرنی ہے تے پاکستان والے کیا آخرین کھا دیا پیتیا علی علی کیتیا ہن اے گل ٹھیک ہے کہ قرآن سچا ہے سوچا کیری گل سچی ہے حضرت داؤد علیہ السلام دی حضرت سلیمان علیہ السلام دی زبان تے آیا ہے الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین سانو علم دیون تو بعد بہت سارے ایماندار بندہ اتے فضیلت دیون والا اللہ تعالی الحمدللہ بس نا ووارث سلیمان و داود حضرت داود علیہ السلام فوت ہو گئے موت برحق کے ہر کے دنیا تو ڈرنے حضرت سلیمان علیہ السلام انہوں دے وارث بن گئے صدارتی خطبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیتے ہیں فرماون لگے یا ایوہ الناس علمنا منطق الطیر وعوتینا من کل شیء یہ حوالہ قرآن پاک دا میں سامنے کھولا ہوئے ہے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا اے انسانو لوگو اللہ کریم نے میں نو پرندہ دی بولی دا علم عطا فرمائے ہے پرندے بول دے پہ میں سمجھ لینا کہ گل کر رہے ہیں تے نمبر 2 بادشاہی چلاون واسطے اللہ نے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نو ہر قسم دا ضروری سامان بھی عطا کیتے ہے ہوا تے میری بادشاہی ہے جنہ تے میری حکومت ہے انساناں دے اوتے میری شاہی چلدی پئی ہے تے پرندے بھی میری گل مندے ہوندے نا خیال کرے ہے اللہ کے پیغمبر دی زبان دے جملے تو قربان جاواں ہوا دے اوتے حکومت انساناں دے حکومت پرندہ دے حکومت جنات دے حکومت ساری دنیا دا اللہ میں نو بادشاہ بنایا ہے اللہ کریم نے میں نو پیغمبر بھی نال بنایا ہے لیکن ان ھذا لہو الفضل المبین میرا کمال نہیں اللہ دا فضل ہے ساری جیب 2-4 پیسے آوجن بندے نو بندہ نے سمجھ دے تے سلطان العارفین باؤ سلطان رحمت اللہ علیہ فرما گئے فرمانے نام سیر نہ پا چھٹا کی تے نہ پوری سر ساہی ہوں نہ میں تولا نہ میں ماسا ہن گل رتیاں تے آئی ہوں رتی ہو ماں ونج رتیاں تلا تیو بھی پوری نہیں ہوں وزن تے تول پورا ونج ہو سی باہو جدہ ہو سی فضل الہی ہوں سب کے رشے ہیں اللہ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام سفر دے جا رہے ہیں اللہ فرما دے میرے فضل دا نمونہ سنو وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ جنہ دے لشکر بھی نال چل دے آ رہے ہیں انسانہ دیاں جماعتاں بھی نال تے پرندہ نے پر پھیلا کے اتو سایہ بھی کیتا ہوئے حضرت سلیمان علیہ السلام پیدل آ رہے ہیں فہم یوزعون جماعتاں دے امیر مقرر کیتے گئے فلانی جماعت نو تساں کنٹرول کرنا ہے
اس پارٹی دا سربراہ فلانا ہونا ہے، اس جماعت دا قائد تے لیڈر فلانا ہونا ہے، یہ لشکر جا رہے ہیں پارٹیاں دے جماعتاں دی شکل بنا کے۔ اللہ فرماندے حتی اذا تولا واد النمل قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ چل دے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیاں نو لے کے اتھے پہنچ گئے جتھے کیڑیاں ہن تے اپنی روزی تلاش کر رہی ہن۔ چیونٹیاں کیڑیاں یہ دانے دن کے تلاش کر رہی ہیں تے کھج کے سوراخاں دے اندر لے کے جا رہی ہیں۔ یوں حضرت سلیمان علیہ السلام دے انہاں دے ساتھیاں دا لشکر سامنے ہویا ہے تے ملکہ کیڑی بول پئی۔ جملہ سنے، سورت دا نا ہی کیڑیاں والی سورت النمل تے ملکہ بول پئی تے آکھن لگی کیڑیو جی ملکہ خیر ہوے، آکھن لگی ادخلوا مساکنکم، یہ دانے تلاش کرنا چھوڑ دیو، جلدی کرو، جیڑیاں تواڈیاں رہائش گاواں ہن انہاں دے اندر جلدی گھس ونجو، دیر نہ کرے جلدی کرے۔ خیر ہوئے ملکہ کھن لگی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، حضرت سلیمان علیہ السلام تے انہاں دا لشکر آ رہے ہیں، ایویں نہ ہوئے تانوں پیراں تلے کچل دے ون، جان تہاڈی باقی نہیں راونی، تہاڈیاں روحاں نکل ونجنیاں، دھڑ تہاڈے انہاں دے پیراں تلے کچلے ویسن، جلدی کرو سوراخاں دے اندر داخل ہو ونجو۔ کیڑیاں حیران ہو گئیاں، ملکہ اساں سوراخاں وچ نہیں جاونا، اے کیویں ہو سکدا ہے؟ اللہ دا پیغمبر ہوے تے سانو پیراں تلے کچل چھوڑے، پیغمبر دے ساتھی ہوے نا سانو پیراں تلے لتاڑ چھوڑے نا۔ ملکہ اے کیڑی گل کردی پئی؟ قربان ونجا، ملکہ نے حضرت سلیمان تو پوچھے بغیر انہاں دی صفائی دے چھوڑیے۔ آکھن لگی وہم لا یشعرون، اللہ نو تقریر کیڑی دی پسند ہی قرآن چا بنایا سے۔ جس ویلے حضرت سلیمان علیہ السلام پہنچے اس جگہ ہوتے جتے دوسرے دانے تلاش کر دیاں پھر دیاں ہو، پیراں تلے تانوں لتاڑ چھڑے سن، کچل چھڑے سن، نام و نشان تہاڈا باقی نہیں راونا۔ ملکہ ایک آنکھ رہی، اللہ دا پیغمبر کا ظالم نہیں ہو سکدا۔ سمجھ بیٹھے ہو؟ ایک دا مسئلہ سمجھا ہے، اللہ دا پیغمبر ظالم نہیں ہو سکدا تے پیغمبر دے صحابی بھی ظالم نہیں ہو سکدے۔ گل سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اور تائید کرو تو میں اگلا جملہ سناواں، پیغمبر ظالم ہو سکتا ہے؟ ہاں تو کرو، ہو سکتا ہے؟ تائید تو کرو میری، تے پیغمبر دے ساتھی ظالم ہو سکتے ہیں؟ یہ چمٹی دا عقیدہ ملکہ کیویں سانو پیراں تے لتاڑ چھڑے سن۔ آکھن لگی وہم لا یشعرون، تساں پیراں تلے کچلیاں ویسو تے اللہ دے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام تے انہاں دے ساتھیاں نو پتہ ہی نہیں چلنا ساڈے پیراں تلے کوئی شے آئی بھی ہے کہ نہیں آئی۔ یہ گل تو دسو چا اللہ واسطے، اللہ دا واسطہ دیتا۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام آ رہے ہیں، ساتھی نال آ رہے ہیں، یہ مردہ ہن کے زندہ فوت ہو گئے ہیں، زندہ جی فوت ہو گئے ہیں۔ ہاں نہ تا کرو کوئی میں گل ٹورا، یہ فوت ہو گئے ہیں، یہ مردے ٹردے آنے ہیں، یہ دوڑتے آنے مردہ ہن۔ واہ بھائی واہ، زندہ پیغمبر آ رہے ہیں، زندہ پیغمبر دے زندہ ساتھی آ رہے ہیں تے کیڑی آکھ رہی ہے لا یشعرون، پیغمبر زندہ، پیغمبر دے ساتھی بھی زندہ، تساں پیراں تلے کچلیاں ویسو تے زندہ پیغمبر دے ساتھیاں نو پیراں تلے آون والی چیز دا پتہ ہی نہیں چلنا۔ میں کیا کراں؟ چیوٹی دا عقیدہ پسند آیا، اللہ نے قرآن دا حصہ بنایا، زندہ پیغمبر دے پیراں تلے
زندہ پیغمبر دے زندہ صحابیہ دے پیراں تلے چمٹی آوے پتہ نہیں لگا. چپ کر بیٹھے ہو تے خوشاب دے سارے مردہ نو پتہ ہے. شاباش شاباش چپ کر گئے ہو. خوشاب دے سارے مردہ نو پتہ ہے. واہ بھائی واہ. ہائے ہائے. قرآن سچا آنکھوں تو میں حوالہ کھولا. قرآن سچا. اے میرے سامنے 14واں پارہ سورت دنا سورت النحل رب العالمین فرمانے آیت نمبر 20 وچ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. نوٹ کرو مانا گھرہ دے اندر ویکھ لوے ہے تاں پتہ چلنے میرے بیان دی صداقت دا. اللہ فرما دے اللہ تو بغیر جنہ نو اے پکار رہے نو تا ذرہ بھی پیدا نہیں کر سکدے. مخلوق اللہ پتاں دی گل ہوندی پئی ہے. فرمایا نا اموات مرداہن غیر حیاء جیندے کوئی نہیں. کل مک کے نا اج نہیں مکی. وما یشعرون ایان یبعثون. انہاں نو تا اپنے بارے وچ بھی پتہ نہیں سانو جیندہ کر کے قبراں وچوں کدن اٹھایا جاسی. قرآن سچا. آنکھو چاہ قرآن سچا. پر مننا تا ہے کہ بندے دے دل دا برتن سدھا ہوئے تا رحمت دی کڑی وچ آسی. اللہ اللہ جے رب ملدا سلطان العارفین فرمایا ہے جے رب ملدا ناتیاں دھوتیاں تا ملدا ڈڈا مچھیاں ہوں تے جے رب ملدا لبیاں والا تا ملدا بھیڑاں سسیاں ہوں تے جے رب ملدا رات نو جاگیاں تا ملدا کال کڑچیاں ہوں تے جے رب ملدا جتیاں ستیاں تا ملدا دانداں کھسیاں ہوں. انہاں گلاں رب نہیں ملدا بہو انہاں گلاں رب نہیں ملدا باہو رب ملدا دلاں ہچیاں ہوں. اللہ کریم نے ایک کیڑی دی گل حضرت سلیمان علیہ السلام نو سنا دیتی. اللہ سنا سکتا ہے. آنکھو چاہ سنا سکتا ہے. تے مسئلہ بھی سمجھ آ گیا. لوگ سیاست کر دین ساری سیاست نو اللہ نے ایک جملے دے اندر بند چا کیتا ہے. ساری دنیا دی سیاست کدے گئے سیاست دان بڑکا مارنا لے ساری سیاست کے جملے دے اندر بندے. مفسرین کرام نے لکھا ہے ملکہ کیڑی نے اپنی عوام دی خیر خائی کی دیئے جلدی کرو سوراخاں دے اندر گھسونیو. حکومت کرن دا حق اس نو ہے جڑا عوام دا خیر خواہ ہوئے. بس گل ہی مک گئی. ساری سیاست ایک جملے چ بندے تے تواڈے سارے سیاست دان. اچھا میں سیاسی نا میں تے یہ گل کرنی چھوٹی اشارہ کرنا ہے. سانو کوئی دلچسپی نہیں ہے جھوٹی سیاست نال. ہاں دکھ لگتا ہے. ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی کر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن. لوگ بھوک دی وجہ تو خودکشیاں کر رہے ہیں. ہائے ہائے کتوں نے ہوا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ دا دور. ہائے ہائے فقط اسلام دنیا میں سادے جانن حکمران دوسرے ملکوں میں جہاز بھرے ہوئے نوکراں چاکراں دے ہو
بڑا حساب کتاب ٹھاٹ باٹ اربا روپے عوام دے خرچ کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس جا رہے ہیں. ایک سواری ہے، ایک خاتے میں اتنے سارے کھجور دے دانے، اتنے سارے جو پانی دی مشک بھری ہوئی، اے سارا خزانہ ہے اس بندے دا جڑا پوری اسلامی دنیا دا حکمران آئی. پر جتوں جتوں گزرے نا عجم دے بادشاہ کمرین کہ حضرت عمر نے سفر دا ارادہ کیتا ہے. بیت المقدس دے عیسائی آکھن لگے صحابہ کرام نو اساں تورے نال لڑائی نہیں کرنا چاہتے ہیں، امیر المومنین اپنے نو آکھو آ جاوے ٹر کے اساں بیت المقدس دی چابیاں حوالے کر دیں. حضرت عمر نو اطلاع ہوئی، فرمایا میں تیار ہاں مشورہ کر کے لڑائی بھڑائی تو بغیر بیت المقدس ہاتھ آ جاوے، سانو خواہ مخواہ لڑائی دی کیڑی ضرورت ہے. ایک خادم نال ہے، ایک سواری ہے اٹھنی نال، اتنے سارے جاؤ، اتنے سارے کھجور دے دانے، پانی دی مشک. فرماون لگے اپنے نوکر دے غلام نو 3 میل میں پیدل چلنا ہے، 3 سواری کرنی ہے، 3 میل تے پیدل چلنا ہے، میں سوار ہونا ہے. تے جس ویلے نیڑے گئے منظر سنے ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل، سواری پر غلام آیا. اسا چابیاں نہیں دیونیاں، بات تو اچھا کرو. اسا دا چابیاں نہیں دیونیاں. عیسائی آکھن لگے کیوں بھائی مسلمانوں تساں سارے نال دھوکھا کیتا ہے. اسا تانوں آکھیا امیر المومنین آوے، فاروق اعظم چل کے آوے رضی اللہ تعالیٰ سا چابی دینی ہے. اے جیرا اٹھنی دے سوار ہو کے آندا بھی ہے فاروق اعظم نہیں، دھوکھا کیتا وے نا، لڑائی تے تیار ہو. اے جرا سوار ہو کے تھانوں کی پتہ چلے اگے ساڈے گل آسمانی کتاباں وچ فاروق اعظم دیاں نشانیاں لکھیاں ہوئیاں. مذاق نہ سمجھے، میں حوالہ کھلے نا. اے میرے سامنے 26 سپارہ تے سورت دنا سورت الفتح آیت نمبر 29 میں کھولی ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. میں اللہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دیاں تعریفاں تورات وچ بھی لکھیاں ہن، انجیل وچ بھی لکھیاں ہن. دھوکھا کیتے تساں. اے جڑا سوار ہو کے آندا بھی ہے ایک نشانی بھی اس دے اندر نہیں پائی جاندی، جڑیاں نشانیاں سارے کول لکھیاں ہوئیاں. صحابہ کرام آکھن لگے سوار نو نہ ویکھو، ہاتھ وچ پکڑن والے مہار نو ویکھو. مہار کہ کیا کرے ہو؟ جی جی اس نو ویکھو جس کول مہار ہے، سوار نہیں ویکھ. اللہ اکبر، ساریاں نشانیاں پوریاں ہیں. غلام سوار ہو کے آ رہے ہیں، آقا مہار پکڑ کے آ رہے ہیں. دعا کرو اللہ وہ دور دیاں بہاراں سانو بھی کھاوے، آمین آکھو. دریائے فرات دے کنارے کتا بھی بھوک تو مر گیا. حساب کتاب سوال جواب فاروق اعظم دو ہونے. حضرت عمر اعلان کر دے ہونے ہن حکومت کنا دا اس نو حق ہے جڑا عوام دا خیر خواہ ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے کیڑی دی گل جا سنائی. اللہ فرماتا ہے فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضى وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. یہ حوالہ اللہ پہلے تو مسکرا پہ مسکرا دے ہسن دی آواز آن لگ گئی ہے، لیکن فوراً خیال آیا ایک کیڑی دی گل سن لونا میرا کمال نہیں اللہ دی مہربانی ہے. فوراً بول پہ اے میرے پالنہار میرے پروردگار ربے
ایک جملہ سنا بڑے محسوس نہ کرو تھا رب یہ حوالہ رب 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 میں قرآن تو پوچھے شہداء کتنے قرآن آکھے بے شمار میں کہ صدیقین کتنے آکھے بے شمار اللہ دا قرآن دس اولیاء کتنے بے شمار اللہ دا قرآن پاک دس زاہدین کتنے شاکرین کتنے قرآن پاک میں نو دس اللہ دے نیک بندے کتنے قرآن پاک میں نو مسکرا مسکرا کے جواب دینا جا رہا ہے تے قرآن تو پوچھا رب کتنے قرآن دا انداز جلالی ہو وجنے دو لفظ ذرا ذہن حاضر کرے ایک اب دعا رب اب ابا والد ایک اب تے دعا رب کسے دوست نو آکھو بھائی جان تھوڑے شاگرد کتنے تھوڑے بیٹے کتنے تھوڑے بھائی کتنے چاچے کتنے ماموں کتنے ہیں تھوڑے ملویر تے مسیر کتنے چچا ساتھ کتنے سوتر تے پدریر کتنے خوش ہو کے جواب دے سی اگر کسے بندے نو آکھو تیرے والد کتنے سارا میاں علی دا ماحول ہویا قتل ہو بجنا ہے زبان سنبھال کے گل کر دے شرم تے حیا بھی نہیں آندا اگر کسے دے سوال کرو تیرے والد کتنے غصہ آویں آخدے اب ہی کے اب چپ کر گئے ہو میں کوئی اوکھی گل تو نہیں پوچھی اب ابا والد نسب دے حلالیاں واسطے نسب دے حلالیاں واسطے اب ہی کے تے عقیدے دے حلالیاں واسطے رب ہی کے نسب دے حلالی اب دعا برداشت نہیں کر سکتے تو عقیدے دے حلالی بھی رب دعا برداشت نہیں کر سکتے فرش والا نو اب دعا برداشت نہیں تو عرش والے نو بھی رب دعا برداشت نہیں اور رب اعوذنی ان اشکر نعمت گلتی انعمت علی والا والدی اللہ تے میرے تے بھی احسان کیتے میرے والدین تے بھی احسان کیتے اللہ مینوں شکر کرن دی توفیق عطا فرما ایسے اعمال دی توفیق دے جنہاں نال تو راضی ہو جاویں تے مینوں اللہ اپنی خاص رحمت دی وجہ تو اعلیٰ درجے دے نیک بندہ نال شامل کر لشکر جا رہے ہیں ذرا ٹھہرو تھے روکو گیا لشکر اتنے تھوڑی دیر آرام کر لویے جنات رک گئے انسان رک گئے جاگتے بیٹھے ہو تھکے تو نہ ہو ڈال کرے ہن موڑ آیا نہیں سارا لشکر ٹھہر گیا پانی چاہیے حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا پانی چاہیے پانی ہن کدو لویے حضرت سلیمان علیہ السلام حدود کی دے گیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے ترجمان القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا زاد بھائی واسطے دعا کی تھی اللہم علم الکتاب اللہ حضرت ابن عباس نو قرآن دا علم نصیب فرما حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمانے نا حدود دی تلاش شروع ہوئی ہے کیوں حدود اتو ویک کے دس دیں دہائی فلانی زمین دے تلے پانی ہے جاگتے بیٹھے ہو ایک گل ذرا یاد رکھے میں ایک گل اور سنا ماں جس ویلے حدود نے آکے آنکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ دے پیغمبر جتے خوہ کھٹاونا ہوئے زمینی جو پانی کٹھن دی ضرورت ہوئے میری خدمات حاصل کرنی اے تے حدود پھسویں دے جال وچ زمین دے اتے پی ہویا جال نظر نہیں آندا زمین دے تلو والا پانی کیویں نظر آ سکدا ہے کالے کوشش تو کیتی دالاواں حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا حدود نو بلاؤ دھوکا دے گیا ہے
کیوں غلط بیانی میرے سامنے کی دیس حدود آئے جلدی پہنچ حضرت ناراض بیٹھے ہوئے ہیں تے غلط بیانی تے جھوٹ بولے ہے آ گیا حدود درخان پکھو کلی درخان حضرت سلیمان علیہ السلام ناراض بیٹھے ہوئے ہیں غلط بیانی تے کیوں کی دیئے اتے جال پیا ہوندا ہے تینوں نظر نہیں آتا تے پھس وینا ہوں کڑوکی وچ کڑوکی چاکھو جال چاکھو کوئی شاید لفظ اتھے ہی ہو سی کہ زمین دے تلے والا پانی تینوں کیویں نظر آ سکدا ہے وہ ہن کالا ہی سندا بیٹھا ہے تے حدود آکھن لگے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے لکھے مثنوی وچ حدود آکھن لگے زاغے کو حکم خدا را منکر است گر ہزاراں عقل دار کافر است حضرت سلیمان علیہ السلام ایک کوا مومن نہیں ایک کوا کافر او کیویں زاغے کو حکم خدا را منکر است گر ہزاراں عقل دار کافر است اے اللہ دی تقدیر دا منکر ہے اللہ نہ وکھاون تے آوے زمین دے اوتے کڑوکی تے جال پیاؤں دے اللہ مینوں نہیں وکھیندا ہوندا وکھاون تے آوے زمین دے تلو والا پانی وکھا دیندا ہوندا اے ویکھنا میرا کام نہیں وکھاون والا اللہ اے کالے دی گل تے نہ بھولے بالکل ٹھیک ہے جی ہم تسلی ہو گئی ہے فرمایا کالیا تو نکل ہوں جس ویلے سانو ضرورت ہوئی اساں تینوں بلاونا ہے بالکل ٹھیک ہے جی یہ لشکر ہوں جا رہے ہیں کیڑیاں لی وادی نو کراس کیتا ہے حضرت فرمایا تھوڑی دیر قیام کرنے تھے ریسٹ کرنا ہے آرام دی ضرورت ہے اچھا پانی چاہیے حدود کی دے گیا سانو دسے کیری جگہ تے پانی ہے میں جنہاں نو حکم دینا جلدی جلدی او کنواں کھود لے سن حدود کی دے گیا فلانا پرندہ جی میں تھا فلانا پرندہ جی میں بھی ہاں حدود قرآن پاک دے الفاظ اللہ کریم فرما دے واتا فقد الطیر فقال مالی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبین آیت نمبر 20 سورۃ النمل 19واں پارہ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا پتہ نہیں مینوں کہ ہو گیا میں ملا چرگا گنا ویکھ رہا اسا پشتو وچ کہنے ملا چرگگ پگڑی ہوندی اوندے اس پگڑی نو نہ ویکھو پگڑی ہوندی اوندے سر اتے او تاج سارے پشتو والے آکھدے نے ملا چرگگ کدے گیا سریکی والے آکھدے درخان پکھو پنجابی والے کہندے نے کلی درخان کدے گیا پشتو والے کہندے نے ملا چرگگ کدے گیا اچھا مالی لا ارى الهدهد پتنی میں سلیمان علیہ السلام نو کہ ہو گیا ہے حدود نو میں نہ ویکھ رہا کلی درخان میں نظر نہیں آ رہا یا موجود تو ہے چھپا ہوئے تا نظر نہیں آ رہا ام کان من الغائبین یا بالکل تو غیب ہے تا نظر نہیں آ رہا دوستو کیرے جھگڑے علاقے وچ مسئلہ سمجھ آ گیا ہے جڑا عالم الغیب ہوئے اس کو کوئی چیز لوگ تے چھپ نہیں سکتی تے نمبر 2 جڑا ہر جگہ حاضر ناظر ہوئے اس کو کوئی شے غیب بھی نہیں ہو سکتی ہاں مڈے ہوئی سنو لو عذبنہ عذابا شدیدا او لعذبنہ او لیاتینی بسلطان مبین آمد بدے ہوئی سنو یا تینوں میں سبا کر چھوڑے سا یا سخت سزا دے سا پانی دے میں تروڑ چھوڑنے نا چوٹی دے تاجی نا میں کٹ چھوڑنے ہے پنجیں دے میں کتر چھوڑنے نا تے نمبر 2 اے بھی گل نالے قربان ونیا حضرت سلیمان علیہ السلام دے انصاف تو اگر کوئی دلیل پیش کر کے میرا اطمینان چا کرایا تا معافی نال کر چھوڑے سا قربان ونجا ہو سکتے کوئی مجبوری ہوئے اقبال کیا کہ پڑھے لکھے دوست انہاں واسطے سکول کالج والے تعلیم یافتہ بھائی اقبال آخیا کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے ہائے ہائے کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی
ہاں اخلاق تو ایسا ہوئے کہ بندہ دشمن نو اپنا بناوے. اللہ اللہ اقبال کے نگاہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. اخلاق ہوئے تو انج ہوئے. تھوڑی دیر گزری آ گئی پھرکاریاں مریندا ہویا پھڑ پھڑاندا ہویا پر ہلیندا ہویا پرندہ کے جلدی پہنچ. حضرت سلیمان ناراض بیٹھے نہیں انہیں پھرکاری ماریے پر ہلیندا ہویا پوچھ ہلیندا ہویا چوٹی دے سر دے تاج نو ہلیندا ہویا آ گئی حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے. حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے پہنچے. حضرت نے گل نہیں کی تھی جو پہلے گل کر دیتی. اس نو ساڈے محاورے چاہتے ہیں گیند دوجے دے کوٹ ہی سٹ چھوڑنا. حضرت سلیمان علیہ السلام نو آکھن لگے اللہ دے پیغمبر فقال احط بما لم تحط به. اے قرآن کاش تھوڑی بولی عربی ہوندی. احط بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین. میں تا اتھے چکر لا گیا جتھاں تھوڑے قدم ہی نہیں پہنچے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پچھلی ناراضگی بھول گئے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت میں اس گل دا پتہ ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں. علم تو بما لم تعلم. اللہ دے پیغمبر اتھوں میں پھیرا لا کے آیا کہ تھوڑے قدم مبارک ہی نہیں پہنچے. اڑدا اڑدا میں ملک سبا دے اندر ونج پہنچا تے دو خبراں تھوڑے کول لے کے آیا. ایک میں تانوں خبر سناونی ہے سیاسی تے دوئی سناونی ہے مذہبی. ہائے ہائے یہ کیا کہتے ہیں؟ آخر لگا جی پہلے سیاسی گل سنو. کیڑی سیاسی گل؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم. سیاسی گل لے وے کہ ملک سبا دے اتے ایک عورت دی حکومت ہے. حدیث پاک سن لو. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا وہ قوم قطعاً کامیاب نہیں ہو سکتی جیری اپنی حکومت اقتدار عورت دے ہاتھ دے دے وے. نبی سونے سچ فرمایا. بولو تو صحیح سچ فرمایا. پاکستان دیاں ساری عورتاں سمجھ گئیاں بیٹھیاں اللہ تعالیٰ نہیں گئیاں بیٹھیاں. ہائے ہائے. اقبال اکبر الہ آبادی نے آنکھے بے پردہ نظر آئیں کل جو چند بیبیاں. اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا. پوچھا وہ میں نے آپ کا پردہ تھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا. تیرا پردہ کیوں اتر گیا ہے؟ کہ ابے دی عقل دے پردہ آ گیا ہے, بھائی دی عقل دے پردہ آ گیا ہے, خامہ دی عقل دے پردہ آ گیا ہے, تاں میرا پردہ اتر گیا ہے. عورت حکومت کر دی پئی ملکہ بلقیس ملک سبا ہوتے بڑا اس کو ساز و سامان ہے, محل بھی ہے, فوج بھی ہے, اسلحہ بھی ہے, ساز و سامان بھی بڑا تے سب تو زیادہ جرا مہران ہویا والا عرش عظیم. تخت بھی اس دا بہت بڑا ہے بھی بڑا قیمتی. اس نے اپنے تخت دے بڑا ناز تے فخر ہے تے مذہبی حال سنے. اللہ دے پیغمبر نو آکھن لگے وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. اور جاگو ذرا سارے دوست مہربانی کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مصروف ہم جاگتا بیٹھے ہیں تو استاد زکریا سے باقی سارے دوست صاحب جملہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائے ہر گناہ اللہ معاف کرنے
لیکن دو گناہ سن جڑے اللہ نے معاف نہیں کرنے. نمبر 1 الا من مات مشرکا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے بندے دی موت شرک کرے دے آ گئی ہے, شرک تو توبہ نہیں کر سکا, اللہ نے معاف نہیں کرنا, باقی گناہاں دی معافی تو ہو ونی ہے. شرک ہوندا کہ ہووے حق اللہ دا دے بندہ مخلوق نو دے وے. سنتے بیٹھے ہو؟ اے ہن منزل آ گئی ہے میری ہے, اے بنیاد آ گئی ہے میری. پہلی گل یاد رکھے, درخان پکھو کلی درخان ملا چرگا کھن لگے ہے. اے میرے سامنے سورۃ النمل کھلی ہوئی ہے, آیت نمبر 24. حیران ہو کے بڑے عجیب لہجے نال احباب دل دماغ حاضر رکھے حدود کھن لگا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ. ملکہ بلقیس بھی اودی ساری قوم بھی سجدہ کر دین تا سورج نہ کر دین اللہ نو چھوڑ کے. اچھا تو سوچا سارے ساتھی, متھا کس نے بنایا ہے؟ منن والے بول سن. پیشانی کس نے بنائی ہے؟ اے جبین کس نے بنائی؟ متھا اللہ بناوے, سجدے غیراں دے, یہ تو شرک ہے. متھا اللہ بناوے جھکاوے اللہ تو بغیر ہو رہا دے, یہ تو شرک ہے. الا ممات مشرکا, شرک کرے دے موت آئیے, بندہ توبہ نہیں کر سکا. اللہ کریم دے محبوب فرمائے اللہ نے معاف نہیں کرنا. قرآن پاک دا بھی یہ فیصلہ ہے, شرک ہوندا کہ وے حق ہووے اللہ دا تے دے وے مخلوق نو. کلی درخان آکھن لگے ملکہ بلقیس دی قوم سورج دا سجدہ کر دھی نکل دے او دے کو جھک دینا. جس ویلے نصف النہار تے ہوندا ہے اس دا سجدہ کرے دینا, جس ویلے غروب ہون لگ دے اس دا سجدہ کرے دینا. ہائے ہائے قربان ونجا اردو دے انداز تو اللہ نے نقل کیتا ہے. اردو دا کھن لگا سجدہ اللہ تو بغیر سورج دا کرے دے پین, حالانکہ سجدہ کہدا حق ہے. آنکھو چاہ کہدا حق ہے. اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد. اللہ عبادتاں بھی صرف تیریاں کرنے ہیں, اللہ نماز بھی تیری رضا واسطے پڑھ دے, تے نسجد سجدہ بھی صرف تیرا کرنے ہیں. جاگو ایک جملہ سناواں. اللہ کریم نے انسان دے جڑے اعضاء بنائے جوڑا جوڑا بنایا ہے. جاگتے بیٹھے ہو؟ دیکھو تو میں ایک گل سناواں. ہاتھ ڈبل, پیر ڈبل, کن ڈبل, اکھاں ڈبل, جوڑا 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 بنایا ہے. پر ترے اللہ نے ایسیاں چیزاں بنائیں جڑیاں سنگل بنائیں, ایک ایک بنائیں. متھا بھی ایک بنایا ہے, زبان بھی ایک بنائیے, تے دل بھی ایک بنایا ہے. راز کے وے دل دے اندر اللہ کریم دی محبت نو وساونا ہے. زبان نال پکار ایک اللہ دی کرنی ہے, تے متھے نال سجدہ بھی ایک اللہ دا کرنا ہے. متھا کلا سنگل, زبان سنگل, تے دل بھی. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. سورۃ الاحزاب. اے میرے سامنے 22واں پارہ کھلا ہوا ہے, آیت نمبر 4. کسے بندے دے دو دل اللہ نے نہیں بنائے, تے علم نجعل لہ عینین ولسانا. اللہ فرماتا ہے زبان میں ایک ایک بنائی ہے, دو زباناں نہیں بنائیاں. زباناں دو ہونیاں, ایک نال اللہ دی پکار کریا, دوے نال غیراں دی پکار کریا. زبان ایک تا پکار دے لیک بھی ایک. تے متھا بھی اللہ نے کلا بنایا ہے, دو متھے نہیں بنے ہیں. متھا کلا اللہ بنا لے تو سجدہ بھی صرف اللہ نہ کرنے ہے. یہ متھا اللہ بناوے سجدہ بندہ ہو رہا کرے, اسے دا نا شرک ہے. کلی درخان آکھن لگے اللہ نو چھوڑ کے ملکہ بلقیس دی قوم سورج دا سجدہ کریں دے پین. اگے سنے بڑا پیارا انداز, آکھن لگا وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ.
شیطان نے شرکیاں کم انہاں نو سونے کر وکھین اس نو گناہ سمجھ دے ہی نہیں پے ہے ایک میرا جملہ دورہ تفسیر دا سنیا ہے میں دورے دے اندر سنانا انہاں ساتھیاں نو لکھوانا انہاں یہ جملہ کر دے شرکن تے سمجھ دے عشق ہن پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں دوست کر دے شرکن سمجھ دے عاشق کوئی بادشاہ ہو زین لهم الشیطان ما لهم فصدهم عن السبیل فهم لا يهتدون شیطان انہوں نے سیدھے رستے دور روکا ہوئے ہے سیدھے رستے دے نہیں چل رہے دلی درخان طرف کے آکھن لگے اللہ یسجدون للہ ہائے افسوس انہوں دے اتے ملکہ بلقیس سے دی قوم اتے متھا اللہ بنایا ہے سجدہ صرف اللہ دا کیوں نہیں کرے دے بڑا اللہ سمجھ دے میں تب بے زبان پرندہ نو دے چھوڑے تے نہ دے میں ہائے ہائے بڑے بڑے لوگ ویکھن دنیا دار مالدار رئیس بڑے وڈیرے ہے دنیا دے لحاظ نال اپنے آپ نو سیاںا سمجھن والے ہے جس ویلے سجدے دا ٹائم آیا ہے قبر تے سجدہ ٹھا دربار تے سجدہ ٹھا مزار تے سجدہ ٹھا ہائے ہائے سمجھ اللہ نہ دے وے اپنے آپ نو وڈا سمجھن والے دنیا داراں نو نہ دے وے تے دیون تے آوے پرنداں نو دے چھوڑے خود دکھن لگا الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض آسمان وچ بارش لکی ہوئی ہے کڈھن والا اللہ زمین دے اندر انگوریاں چھپیاں ہوئی نا انہاں نو کڈھن والا اللہ ویعلم ما تخفون وما تعلنون جو کچھ ظاہر کر دے ہو جانن والا اللہ جو چھپا کے کر دے ہو جانن والا اللہ سب کچھ کرن تے جانن والا اللہ تا سجدے دے لے بھی صرف اللہ خود دا کھن لگے اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم سب کچھ کرن تے جانن والا اللہ تا سجدے دے لے پکار دے لے عبادت دے لے بھی صرف اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا ہے ہر گناہ دی معافی ہے لیکن دو گناہ ایسے جنہ دی معافی کوئی نہیں اللہ دے دربار وچ انہاں وچوں ایک گناہ الا من مات مشرکا جڑے بندے دی شرک دی حالت وچ موت آ گئے تے شرک ہوندا کہ حق ہوے اللہ دا تے بندہ ہوراں نو دے حالی تڑپا الطاف حسین حالی نے آکھے کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر چونکہ آگ پر بھارے سجدہ تو کافر مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں پرستش کرے شوق سے جس کی چاہیں نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں شہیدوں سے جا جا کے مانگیں دعائیں مزاروں پہ دن رات نظریں چڑھائیں نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے نہ ایمان بگڑے نہ اسلام جائے زندگی باقی دعا تواڈے واسطے ادھار رہ گیا ربنا تقبل منا او کیڑا ہے سے پروگرام ہے تواڈا 24 فروری نو حج صاحب دے ڈیرے تے حکیم والے ڈیرے تے واز ہوسی انشاءاللہ 24 فروری بدھ والے دن اللہم وفقنا لما تحب و ترضى بران رحمت دی بڑی ضرورت ہے علاقے بھر وچ اللہ کریم رحمت دیاں بارشاں عطا فرماوے اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا اللہم انزل علینا من السماء ماء مبارکا سزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا وہ سارے
سارے دکھوں کی دوا دینے والا، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا، وہ رحمت کا دریا بہا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، نہیں اس کا ثانی زمانے میں کوئی، وہ یکتا ہے سب کو جلا دینے والا، وہ یکتا ہے سب کو جلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ چاہے تو گلشن کو ویران کر دے، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ صحرا کو گلشن بنا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے جو کنکر، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ ان کو بھی کلمہ پڑھا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، ابو بکر فاروق کی تھی جو خواہش، ابو بکر فاروق کی تھی جو خواہش، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، وہ پہلو میں ان کو سلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سوچے تو کوئی قبر پہ یہ جا کر، سوچے تو کوئی قبر پہ یہ جا کر، وہ
مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، وہ مٹی میں ہیرے ملا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، وہی تو ہے مدحہ سرائی میں اطہر، وہی تو ہے مدحہ سرائی میں آصف، تیرے قلم کو چلا دینے والا، تیرے قلم کو چلا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا۔